سامنے پہ ذرا آپ بتا دیجیے گا کہ معاملہ کیا ہے. اور آپ میرے خیال سے غالباً پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں اس بارے میں بات بھی کر کے گئے تھے کہ یہ آپ لوگوں کو جو ایک شکوک و شبہات ہیں، یہ آپ لوگوں کے پاس کنفرم یہ نیوز ہیں کہ پی ٹی آئی والے اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے میں ہیں اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی اتحاد بنانے کی بات کرتے ہیں. پھر آپ لوگوں نے 15 تاریخ تک کا ٹائم لیا ہوا ہے اور مولانا صاحب آپ کی پارٹی سوچ کر بتائیں گے کہ آپ لوگ اتحاد بنا سکتے ہیں یا پھر نہیں بنا سکتے. پھر ڈاکٹر ہمایوں صاحب سے بھی آپ کی بات ہوئی تھی. میں آپ کی زبانی ذرا جاننا چاہوں گی. ایسا ہے کہ ہماری بات کافی ساری جو ہے نا آپس کی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ چلی ہے، اور ہماری جو ریزرویشنز تھی وہ کنوے ہو گئی، جواب بھی آ گیا. پرنسپلی جو ہے نا زیادہ تر باتوں کو ایگری بھی کر لیا گیا. ایون جب کھوکھر صاحب کے ہاں جو افطار ڈنر تھا اس میں مجھے یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو ہے آپ بیٹھ جائیے اور پھر وہ آگے کا لائحہ عمل بنا لیتے ہیں. میں نے انہوں نے کہا کہ نہیں، مولانا صاحب سے آپ اس کی اجازت لیجیے. وہ وجہ مجھے یہ پتہ ہے کہ جب تک پارٹی کے ادارے سے اجازت نہ لی جائے اس وقت تک ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. اور پارٹی کے ادارے کا اجلاس جو ہے یہ 19 اور 20 کو ہے. وہ ہم نے ان کو جو اپریل کے مڈ کا کہا تھا، جس کو وہ 15 اپریل کہہ رہے ہیں، وہ مڈ اپریل ہے، تو وہ 19 اور 20 ذرا 2-4 دن آگے پیچھے ہو گیا معاملہ. اب مین وائل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک تو گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے بڑی لمبی اور عید کے تیسرے دن خان صاحب سے. اچھا، وہ پہلے تو وہ کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کراتے ہیں جیل اتھارٹیز، اور پھر کرواتے ہیں اتنی بڑی ملاقات. اور پھر اس کے بعد سواتی صاحب نے قرآن شریف اٹھا کے اور مختلف باتیں کہنا شروع کر دی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. دوسرے سائڈ پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ایک موجود ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے اپنے طور پہ کہیں پہ بات نہیں کرے گی. وہ جو بھی اتحاد بنے گا یا اس کا جو نظم بنے گا وہ جو جس طرح سے مناسب سمجھے آگے بڑھے. اب یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ کلیئرٹی تو مانگیں گے مجھ سے. میرے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے مجھ سے ہمارے مومن صاحب نے وضاحت مانگی، میں نے دے دی. اب مجھے بھی جو ہے نا مجھے پارٹی کو جواب دینا ہے. یہ 19-20 کا جو سیشن چلے گا اس میں مجھے جو ہے نا یہ رپورٹ دینی ہوگی. کلیئرٹی تو پی ٹی آئی کو خود نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں اعظم سواتی صاحب ذاتی حیثیت میں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، کوئی رابطے نہیں. آفیشلی کنوے کر دیں. اسد کیسر صاحب اس طرف سے مذاکراتی ٹیم میں نا وہ شاید ملک سے باہر ہیں، تو آفیشلی کنوے کر دیں اور اس کو ڈس اون کر دیں اور اس کو پبلک بھی کر دیں. کم از کم ہمارا جو ہے نا، ورنہ میری کھچائی پارٹی کے اندر ہو جائے گی کہ آپ نے جو ہے نا وہ آپ نے ایسی رپورٹ دی ہے جو مکمل نہیں ہے، یا یہ ایک طرف سے ہم یہ سن رہے ہیں اور دوسری طرف سے یہ بات آ رہی ہے. تو یہ اس میں وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ یہ بات آ جائے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ وہ جہاں پہ بھی رابطے کرنا چاہیں، مگر کم از کم مجھے جو ہے نا جواب دینا ہے اپنی پارٹی کو. ایک اور دوسرا جو ہے نا ہمارے اور ان کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ کوئی جو ہے نا کوئی بھی پارٹی پھر بالا کسی کے ساتھ جو ہے نا گورنمنٹ بھی اس میں شامل ہے، وہ خود از خود جو ہے نا وہ پھر کوئی بات نہیں کرے گی. جو بھی کرے گا وہ اتحاد کا جو بھی نظم بنے گا وہ کرے گا. اچھا چلیں دیکھیے اس کا جواب میرے سے ڈاکٹر صاحب آپ سے لیتے ہیں. پبلک کر دیں، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا میں اپنی پارٹی کو بھی جواب دوں. پبلک آلریڈی جب سلمان اکرم راجہ اور کیا نام ہے ان کا شیخ وقاص صاحب، جب یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیخ وقاص کل میرے پروگرام میں بات کی، ایک انفارمیشن سیکٹری ہے اور ایک سیکٹری جنرل ہے پارٹی کا، اور کیا رہ گیا پیچھے. اس چیز کو ڈینائی کرنا کہ ہم نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. باقی جو کلیئرٹی ابھی بھی چاہیے نا جے یو آئی. سن لے باقی جو دیکھیں اب میں ایک اور بات بتاتا ہوں. جو ان پرنسپل کامران صاحب کہہ رہے ہیں میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے، ان پرنسپل ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو وہ غلط آپ یہ مان رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا. سن لے، میں نہیں مان رہا. اگین اب آپ میرے منہ میں الفاظ ڈالنے کی کوشش نہ کریں نا. میں کافی بوڑھا ہوں آپ کے مقابلے میں، تو میں کافی اچھا. پہلے آپ نے کہا کہ ندیم ملک صاحب جو ہے وہ ان کے منہ میں الفاظ ڈال رہے تھے اعظم سواتی کے، اب آپ نے میرے پہ الزام لگایا. نہیں، الزام نہیں ہے. دس از نارمل تھنگ. یہ سارے اینکر کرتے ہیں اور یہ دس از ون آف دی ہتھیار ہے آپ لوگوں کے. اب میں بات بتاؤں جو اعظم سواتی کی بات سنیں. اعظم سواتی کیا کہہ رہے ہیں؟ اعظم سواتی کہہ رہے ہیں میڈیا ٹاک کی تھی قرآن اٹھا کے، اس میں بھی کوئی اینکر انوالو تھا، اس میں بھی کوئی اینکر تھا. دیکھیں نا، فورگیٹ اباؤٹ اینکر. اعظم سواتی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے جو سب سے امپورٹنٹ شخص ہے، بظاہر وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جو سب سے امپورٹنٹ شخص دو ہو سکتے ہیں، یا عمران خان یا چیف آف آرمی اسٹاف، تیسرا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کیونکہ اس وقت سیناریو میں یہ دونوں آپس میں آئے ہوئے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں ان کے استاد کے ساتھ بات چیت کروں. سو دیر از نو ڈائریکٹ چینل. ایون اعظم سواتی از ناٹ ان ڈائریکٹ کمیونیکیشن ود دی اسٹیبلشمنٹ. ہی از ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے بیک ڈور چینل، اور وہ اس لحاظ سے اس سچویشن کو ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں. ڈیزالو کس سچویشن کو کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو،
پاکستان کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کے اوپر اننیسیسری کے جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں. یاسمین راشد صاحبہ اور یہ چودھری اعجاز اور یہ سارے اعجاز چودھری صاحب ان سب لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر سے جو غلط مشکلیں پڑ رہی ہیں ان کو ڈیفیوز. یہ وہ اچھا، آپ کا جو مجھے پوائنٹ سمجھ آیا اس میں، کامران صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ڈاکٹر ہمایوں صاحب نے کہا کہ جب سلمان اکبر راجہ نے کہہ دیا، شیخ وقاص صاحب نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی، اور کہتے ہیں آپ کو کس تیسرے کی گارنٹی چاہیے یا کلیئرٹی چاہیے. تو پھر یہ معاملہ کیا یہیں پہ الجھا رہے گا؟ جی نہیں چاہ رہے میں، مطلب آپ کس کی کلیئرٹی چاہ رہے ہیں نا؟ اب کیا عمران خان صاحب جیل سے بتا دیں کہ کیا ہوا تھا، یا ڈاکٹر ہمایوں صاحب جیل سے ان کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ ایگزیکٹلی نہیں ہے نا. جی ڈاکٹر صاحب کی بات آ گئی، اس کے بعد 2-3 باتیں ہوئی. پہلے تو وہ سن لیجئے کہ یہ وجہ کیوں بنی. گنڈا پور صاحب کی ملاقات، اعظم سواتی صاحب کا قرآن شریف اٹھا کے یہ سارا کچھ کہنا، پھر وہ ڈاکٹرز والا ایشو تھا. تو یہ ڈس آن کر رہے ہیں نا اعظم سواتی صاحب کی بات کو. ہاں یہ مطلب یہ 3-4 چیزیں نا اکٹھی ہو گئی. اچھا پھر اس کے بعد اور علی بن گنڈا پور صاحب پہ بھی ان کی پارٹی کے اندر سے تحفظات ہیں. اچھا ایک دن پھر میرے ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب جو ہے نا وہ ایک اپنا پروگرام میں موجود تھے. اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ابھی تک ہمارے ساتھ، شوکت صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کے ساتھ ابھی تک بات فائنل نہیں ہوئی، اس لیے ہم جو بھی بات جس سے بھی کر رہے ہیں وہ اس میں ہم کر سکتے ہیں. تو یہ 4 معاملات ایسے آ گئے. ٹھیک ہے. اب میرے ساتھ رابطے میں جو آفیشلی رابطے میں پارٹی کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے آفیشلی جو نامینیٹڈ ہیں وہ ہیں اپنا اسپیکر صاحب ان کے. وہ مجھے فون کر دیں یا مولانا کو فون کر دیں، یا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اسد کیسر صاحب خود فون کر دیں، اسد کیسر صاحب فون یا مولانا صاحب کو فون کر دیں، یا مولانا صاحب کو فون کر دیں کیونکہ وہ باہر ہیں اس ٹائم پہ پاکستان سے، تو ان کی واپسی سے پہلے وہ وہاں سے آپ کو کال کر کے آپ کو کانفیڈنس میں لے لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کو ہم کہہ دیں تاکہ ہم اپنی پارٹی کو یہ بتا سکیں. ابھی چونکہ معاملات نزدیک پہنچ گئے ہیں، اب یہ نہیں ہے کہ مہینے کے بعد بات ہوگی، 2 مہینے کے بعد بات ہوگی. اب یہ 19, 20, 21 یہ 2-3 دن ہے بس ہمارے پاس. یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسد کیسر صاحب اپنی واپسی سے پہلے ہی آپ سے رابطہ کر لیں، یا آپ سے کر لیں، یا ڈائریکٹ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کر لیں ایز سون ایز پاسبل، آپ کو کلیئر کر دیں. ہاں یہ بات یہ کلیئر کر دیں، یہ بتا دیں. سواتی صاحب والا معاملہ جو ہے اس میں اعتماد میں لے لیں. گنڈا تو یعنی آپ کو سلمان اکبر راجہ صاحب پہ، کامران بھائی، یا یہ شیخ وقاص صاحب پہ، یا ڈاکٹر ہمایوں پہ کسی پہ یقین نہیں ہے؟ سوری کامران صاحب ایک منٹ میں آپ کے اس میں دیکھیں. کامران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پوائنٹ آف کانٹیکٹ جو ہے وہ اسد کیسر ہے، ٹھیک ہے، اور وہی بات کریں تو کلیئر ہوگی. ہاں تو وہ کہہ دیں کیونکہ ان کے ساتھ بات چیت کہیں گے تو پھر بات بنے گی. نمبر 2 جو آپ یعنی وہ قسم کی آفیشیل ہو جائے گی نا، جو آپ بات کر رہی ہیں نا، جیسے وہ صحیح ہو جائے گی بیکاز ان کے آپس میں بات چیت ہو رہی ہے نا. اب اس کے بعد جو کامران صاحب نے بات کی ہے کہ شوکت یوسف زئی نے جو بات کی، دیکھیں ان پرنسپل جب تک ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہوتا وی آر فری ٹو ڈو اینی تھنگ. لیکن ایتھیکلی، میری نظر میں ایتھیکلی اگر ہم لوگ ایک راستے میں چل رہے ہیں، میں کہتا ہوں کامران صاحب کو کہ آئیں ہم مل کے اس گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کسی اور گاڑی سے بھی کرنا چاہتا ہوں. میں اس کو ایتھیکلی میں ٹھیک نہیں سمجھوں گا، ان پرسن میں ٹھیک نہیں سمجھوں گا جب تک ان کے ساتھ میرا یا جوڑ یا توڑ نہ ہو جائے. مجھے ان کے ساتھ ان پرنسپل بات کرنی چاہیے. چلے ایک چیز ذرا کلیئر کر لوں. کامران بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 دن ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ آپ سے رابطہ کر لیں ایز سون ایز پاسبل. مولانا صاحب سے کر لیں، مولانا صاحب سے کر لیں. چلیے آپ سے کر لیں، مولانا صاحب سے کر لیں. ایک ہی بات ہو گئی. تو میری انفارمیشن کے مطابق یہ 19-20 تک ہی شاید وہ واپس آئیں گے، جب تک آپ ٹائم مانگ رہے ہیں. اگر وہ تھوڑا لیٹ آتے ہیں واپس، 15-16 کو شاید واپس آ رہے ہیں، تو پھر آپ کے پاس 19 تک کا ٹائم ہے نا. ہاں تو 2-3 دن میں چلیں. وہ مطلب 19 میں بھی 3 دن تو نہیں ہے نا، زیادہ دن ہے. میں ایک اور بات کر دیتا ہوں. میں 12 تاریخ ہے نا. میں پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں اس کا حساب پورا ہفتہ پڑا ہوا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، 7-8 دن ہے. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے ہو جائے گا نا. آج سیٹرڈے ہے تو درمیان میں یہ 2-4 دن ہے نا. مجھے بھی تو اپنے لیے کچھ نوٹس بنانے ہوں گے نا. میں بھی جواب دوں گا. مطلب ہر حال میں منڈے تک رابطہ ہو جائے. ان کیس اگر وہ 15 کو واپس آ رہے ہیں تو پھر 15 کو یا 16 کو آپ سے رابطہ کرتے ہیں آ کے، تو پھر بھی ٹھیک ہے نا. میری نظر میں اگر وہ نہیں بھی آ سکتے، ان کو یہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ اس سے پہلے ہی ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر لینا چاہیے. دیٹ از واٹ آئی کیوں نہیں کر رہے وہ کانٹیکٹ؟ دیکھیں وہ ہو سکتے کر رہے ہو آج کل میں کر لیں. ابھی تو بہت دن پڑے نا، لیکن اگلے 2-3 دنوں میں. وہ کہہ رہے ہیں دن نہیں پڑے نا، وہ کہہ رہے 2-3 دن. 19-20 ہے نا، 19-20 سے پہلے. وہ بتا کہ میں نے اپنا ہوم ورک بھی کرنا ہے. 19-20 سے پہلے بات کریں، 16 تک کریں. کامران مرتضی صاحب جو ہوم ورک کر رہے ہیں وہ ان کا ہوا ہے. صرف ایک چیز کو کنفرم کرنا ہے، اس کو ٹک مارک کرنا ہے کہ یہ تو پھر تو 18 کو بھی رابطہ کریں تو بڑی بات ہے. لیکن نہیں، 16 کو کر لیں، 17 کو کر لیں. وائے 18 کی رات 12 بجے. تو پھر کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ ہو جائے گا، ابھی ٹائم ہے. ذرا صبر کر لیں، ذرا ہاتھ والا رکھیں، چھری تلے سا لے لیں. چلے کامران صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ.
یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک راستے میں چل رہے ہیں. وہ ایسا ہے کہ وہ راستے میں یقیناً وہ ہم جو چل رہے ہیں نا، اس سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بات کر سکتے ہیں. ہمایوں صاحب نے بھی تھوڑا سا اس کو ایکسپریسلی تو نہیں کہا مگر امپلائڈلی کہا اس کو. مگر ایسا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ اسی معاملے میں ان کو کہا ہوا ہے کہ مڈ آف دس منتھ جو ہے وہ ہم نے یہ اپنی پارٹی کا اجلاس بلوانا تھا جب پہلے بات ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے نا ہم یہ سارا کچھ رکھیں گے. تو جو کچھ باتیں جو اس تسلسل میں ہوئی ہیں وہ اس وقت تک اجلاس تک جو ہے نا یہ اس میں کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ پابند ہیں کہ رک جائیں اس میں، یا پھر درمیان میں اگر کہیں کوئی مجبوری آ جاتی ہے فرض کر لیں کہیں اور بات کرنے کی، تو پھر دوسری پارٹی کو کہہ دیتے ہیں کہ کوئی مجبوری ہے، بس یہ جو باتیں ہمارے درمیان ہوئی ہیں ٹھیک ہے، ہاں اس کو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے جی. چلیے آپ کے مطابق اسد کیسر صاحب کو ایز سون ایز پاسبل آپ سے رابطہ کر لینا چاہیے تاکہ ساری کلیئرٹی ہو مجھ سے جائے. یا مولانا آپ سے مولانا صاحب سے.